خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الہود کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو اس پیغام کا تذکرہ کیا جو کہ پیغام حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے رکھا۔ وہ پیغام تھا کہ تم اللہ رب العالمین سے استغفار کرو، بخشش طلب کرو، اللہ رب العالمین سے معافی مانگو۔ یہ پیغام حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا۔ پہلا پیغام تھا توحید کا پیغام کہ ایک اللہ رب العالمین کی بندگی کرو، اور اس کے بعد دوسرا پیغام حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے استغفار کا رکھا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ہود علیہ السلام کی زبانی جو پیغام ان کی قوم کے سامنے رکھا گیا، اللہ رب العالمین نے اسی کا تذکرہ کیا۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم کے لوگوں، تم سب کے سب اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے اپنے گناہوں پر معافی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اس کے بعد پھر تم اس کی طرف رجوع کرو، اسی سے توبہ کرو۔ اگر تم استغفار کرو گے، اللہ سے معافی مانگو گے، اللہ رب العالمین کے جناب میں توبہ کرو گے، رب سے جڑو گے، اپنے رب کے سامنے رو گے، گڑ گڑاؤ گے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرو گے، اپنی خطاؤں کا اعتراف کرو گے، جس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العالمین آسمان سے تمہارے اوپر موسلادھار بارش نازل کرے گا، موسلادھار بارش نازل کرے گا۔ اگر تم اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتے ہو تو اللہ رب العالمین آسمان سے بارش نازل کرے گا۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری اجتماعی طاقت کو مضبوط کر دے گا، تمہاری قومی طاقت میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا۔ یہ استغفار کا فائدہ ہے۔ اگر اجتماعی طور پر قوم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ قومی طاقت میں اضافہ کرے گا۔ استغفار کا بہت بڑا فائدہ حضرت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگرچہ تمہاری تعداد نئے ماننے والوں کی تعداد کے مقابلے میں کم ہے، اگر ایمان لانے والے اہل ایمان کی تعداد اہل کفر کے مقابلے میں کم ہے، گھبراؤ مت، رب سے استغفار کرو، اللہ کے جناب میں توبہ کرو، رب سے جڑ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا۔ اور آگے اللہ نے ایک اور پیغام دیا، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، مجرم بن کر نہ پھرو۔ مجرم کون ہے؟ جو استغفار نہیں کرے، گناہ پر گناہ کرتا جائے، اللہ رب العالمین کی ذات کا انکار کرے، رب کی ذات پر بھروسہ نہ ہو، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہو، تقویٰ نہ ہو، توکل نہ ہو، ایمان نہ ہو، ایسا شخص مجرم، اللہ لا تتولوا مجرمین، مجرم بن کر نہ پھرو، بلکہ استغفار کو لازم پکڑو، اللہ رب العالمین کے جناب میں توبہ کرو۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے توبے کا تذکرہ کیا، استغفار کا تذکرہ کیا۔ استغفار ہے کیا؟ استغفار کسے کہتے ہیں؟ ہم بار بار کہتے استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار ہے کیا؟ استغفار کے معنی ہوتے ہیں بخشش طلب کرنا، بخشش طلب کرنا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، خطا کار ہونے کا اعتراف کرنا، گناہگار ہونے کا اعتراف کرنا۔ اللہ رب العالمین کے جناب میں واقعتاً ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، معاف کرنے والی ذات تیری ہے، بخشنے والی ذات تیری ہے۔ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے، گناہ کرنے کے بعد احساس پیدا کرنا اپنے دل میں، اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگنا۔ کن الفاظ میں؟ استغفر اللہ، رب اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی۔ ان الفاظ میں استغفار کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ تو اللہ رب العالمین سے معافی مانگنا، اپنے گناہگار ہونے کا اعتراف کرنا، خطا کار ہونے کا اعتراف کرنا، لفظوں کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا، تو اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرنا، اسی کا نام استغفار ہے۔ استغفار ایک مستقل عبادت ہے، ایک مستقل عبادت ہے استغفار۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو گناہ کرے
صرف گناہگار استغفار کرے، گناہ کرنے کے بعد استغفار کرنا ہی کرنا ہے، لیکن استغفار ایک مستقل اور افضل عبادت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ خوش نصیب ہے وہ انسان، بڑا قسمت والا ہے، بڑا نصیبے والا ہے وہ انسان جس کے نام اعمال میں بکثرت استغفار پائے جائے، بکثرت استغفار پائے جائے۔ ایسا انسان بڑے نصیبے والا ہے، بڑی قسمت والا ہے، بڑا خوش نصیب ہے ایسا انسان جس کے نام اعمال میں کل قیامت کے دن ہر صفحے پر استغفار لکھا ہوا، استغفار لکھا ہوا ہو۔ یہ کب ہوگا؟ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنی زبان سے ایمان اور یقین کے ساتھ استغفار کریں۔ شریعت ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہم بکثرت استغفار کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیث میں اس کی وضاحت کی ہے، بلکہ آپ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ، کہ اللہ رب العالمین کی قسم میں دن میں 100 مرتبہ یا 100 سے زائد مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اللہ رب العالمین کی جناب میں توبہ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آپ غور کیجیے، جنہیں اللہ نے معصوم عن الخطا بنایا، معصوم عن الخطا بنایا، گناہوں سے بالکل پاک و صاف کر دیا، لیکن یہ حالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، دن میں 70 مرتبہ سے زائد 100 مرتبہ استغفار کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ جب ہم نبی کے مجلس میں بیٹھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم 70 سے زائد مرتبہ لفظ استغفار سنا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس امت کو تعلیم دی، استغفار کو لازم پکڑو، استغفار کو لازم پکڑو، اللہ رب العالمین کے جناب میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ کے جناب میں توبہ کرو۔ اگر تم رب سے توبہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اللہ رب العالمین اپنی رحمت تمہارے اوپر نازل کرے گا، رب کی برکتیں نازل ہوگی۔ استغفار کا تذکرہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیث میں کیا۔ تفسیر طبری اور حاتم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین، دیکھیں استغفار کتنی اہم عبادت ہے، سب سے زیادہ اگر کوئی عبادت اللہ کو پسند ہے استغفار، اللہ رب العالمین کی محبوب ترین عبادت، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اس بندے کو پسند کرتا ہے جو بندہ اللہ رب العالمین کے دربار میں رب کے جناب میں استغفار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو، ابلیس کو راجہ درگاہ کیا، جب شیطان دھتکارا گیا، اس نے قسم کھائی بعزتک و جلالک کہ اللہ کے عزت اور جلال کی قسم، میں تیرے بندے کو گمراہ کروں گا، میں تیرے بندے کو گمراہ کروں گا، میں تیرے بندے کو بھٹکاؤں گا، میں تیرے بندے کو تیرے راستے سے جو ہے بھٹکا دوں گا، ہٹا دوں گا۔ قسم کھا کر شیطان نے وعدہ کیا جب تک تیرے بندے کے جسم میں روح باقی رہے گی میں اسے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ نے جواب دیا ٹھیک ہے تو گمراہ کر، لیکن بعزتی و جلالی، میری عزت اور جلال کی قسم، لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، میں اپنے بندے کو معاف کرتا رہوں گا جب تک میرا بندہ اس سے بخشش طلب کرتا رہے گا۔ یعنی گناہ کرنے کے بعد راہ راست سے ہٹ گیا، اسے احساس ہوا میرے جناب میں آ کر استغفار کیا، توبہ کیا، جب تک میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، استغفار کرتا رہے گا، میں اسے معاف کرتا رہوں گا، میں اسے بخشتا رہوں گا۔ یہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت سنائے۔ استغفار کی فضیلت آپ دیکھیے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ گناہ کرتا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التواب، آدم کا ہر بیٹا گناہ گار ہے، انسان سے گناہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے بندے سے خطا ہوتی ہے، گناہ کرنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے نہیں میں نے غلط کام کیا، میں نے غلط کام کیا، فوراً اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے،
اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں دیکھو یہ میرا فلاں بندہ ہے، اس سے غلطی ہوئی اور اسے معلوم ہے کہ میرا رب ہے جو غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے، خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، مجھ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ دوسری مرتبہ غلطی ہوتی ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تیسری مرتبہ غلطی ہوتی ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ معاف کر صدق کے دل سے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا فرشتوں گواہ رہو جب تک میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے گا، جب استغفار کرے گا میں اپنے بندے کو معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کی ذات غفور ہے، غفار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ کے جناب میں توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، یہی تعلیم شریعت نے ہمیں۔ استغفار کے بہت سارے فوائد ہیں، استغفار کی بہت ساری برکتیں ہیں۔ آپ دیکھیں استغفار کی سب سے اہم برکت یہ ہے کہ جب بندہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے، رب کے جناب پہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف کرتا ہے۔ آپ دیکھیے انسان سے شعوری طور پر تو گناہ ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار انسان سے لاشعوری طور پر اس سے نہیں معلوم لیکن اس سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا کسی کے بارے میں اسے نہیں معلوم، انجانے میں کوئی جملہ نکلا، سامنے والے کا دل ٹوٹ گیا، سامنے والے کو تکلیف پہنچی۔ لاشعوری طور پر اگر انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی خطا ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، اگر استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی خطاؤں کو جو انجانے میں ہوئی اسے معاف کر دیتا۔ آپ دیکھیے عموماً گناہ کرنے کے بعد استغفار کیا جاتا ہے، لیکن شریعت کی تعلیم دیکھیے، عبادت کے بعد شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی استغفار کو۔ ہم نماز ادا کرتے ہیں، فرض نماز جب مکمل ہوتی ہے 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا جاتا ہے۔ کیا حکمت ہے، کیا حکمت ہے، 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا جاتا ہے۔ نماز ہم نے پڑھی رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، نماز کے بعد ہم استغفار کریں، کیا مطلب ہے، حکمت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری توفیق سے میں نے نماز تو پڑھی، تیری توفیق سے میں نے نماز تو پڑھی، لیکن جس طریقے سے نماز پڑھنا چاہیے ویسے میں نے نماز نہیں پڑھی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ عبادت کے بعد آپ دیکھیے تہجد کتنی عظیم عبادت ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ۔ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا کہ جو رات میں تہجد پڑھنے کے لیے بیدار ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے تہجد میں اٹھتے تو استغفار کرتے ہیں۔ کیا مطلب یہ کہ اللہ تیری توفیق سے میں بیدار ہوا تہجد پڑھنے کے لیے، لیکن جیسا تہجد پڑھنا چاہیے اللہ نہیں پڑھ پایا، تو مجھے معاف کر دے۔ یہ تعلیم حج کے تعلق سے اللہ نے کیا فرمایا کہ تم معافیہو من حیث افاض الناس واستغفر اللہ، وہاں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں۔ میدان مینا جو ہے میدان عرفہ کا تذکرہ کیا، عرفہ میں جا کر وقوف کرو، اور عرفہ کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتا ہے حج عرفہ، حج عرفہ کا نام ہے، اگر کوئی عرفہ میں وقوف نہ کرے اس کا حج نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین استغفار کرنے کا حکم دیا کہ جہاں سے لوگ لوٹتے وقت استغفار کرو۔ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین استغفار کرنے کی تعلیم۔ آپ دیکھیے شریعت کی کتنی پیاری کتنی سنہری تعلیمات ہیں۔ ہم قضاء حاجت کو جاتے ہیں، نکلتے ہیں تو استغفار کی تعلیم، غفرانک غفرانک، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ کیا حکمت ہے، کیا نقطہ پوشیدہ ہے، نبی نے کیوں تعلیم دی یہاں پر؟ آپ غور کیجئے کہ بندہ جب قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، بول و براز کے لیے جاتا ہے، اپنی حاجتیں پوری کرنے کے بعد آتا غفرانک پڑھتا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر۔ کیا حکمت ہے، بندہ اعتراف کرتا ہے خاموش زبان میں کہ اللہ رب العالمین جس طریقے سے تو نے مجھے ظاہری طور پر پاک و صاف کیا، ظاہری طور پر آپ دیکھیے انسان کے اندر بول و براز میں گندگی موجود ہے، لیکن یہ گندگی جب نکلتی ہے باہر نکلتی ہے تو بندہ یہ اعتراف کرتے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے پاک و صاف کیا ظاہری طور پر، اللہ تو مجھے باطنی طور پر بھی پاک کرتے ہیں۔
باطنی طور پر بھی پاک کر دے. اور دوسری اس کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ نبی نے جو تعلیم دی غفرانک کہ اللہ تعالیٰ تم مجھے بخش دے، تم مجھے معاف کر دے. آپ دیکھیے یہ بول و براز جو باہر نکلتی ہے صحت کی علامت ہے، صحت مندی اور تندرستی کی علامت ہے. اگر بول و براز اندر رہے باہر نہ نکلے انسان بیمار پڑ جائے گا. یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ جو نظام اللہ رب العالمین نے بنایا ہے بول و براز کے نکلنے کا، پیشاب پاخانے کے نکلنے کا، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے. اگر باہر نہ نکلے انسان جو ہے بیمار پڑ جائے گا، مریض ہو جائے گا. گویا انسان یہ اعتراض کرتا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے صحت دی، تندرستی دی، اس پر تیرا جتنا شکریہ ادا کرنا چاہیے اے اللہ میں ادا نہیں کر سکتا، اس لیے تو مجھے بخش دے، تو مجھے معاف کر دے. یہ تعلیمات دی گئی ہمیں. آپ دیکھیے استغفار کا فائدہ دنیاوی اعتبار سے، اگر بندہ استغفار کرتا ہے گناہ معاف ہوتے ہی معاف ہوتے ہیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے دیکھیے بڑے فوائد ہیں استغفار کے. انسان اگر بیماری مبتلا ہے استغفار کرے، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا استغفار کرے، پریشانیوں مبتلا استغفار کرے، دنیاوی الجھنیں ہیں، ٹینشن ہے، پریشانیاں ہیں، دکھ ہے، مصیبت ہے، اگر چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے اس سے مصیبتوں سے نکلنے کا واحد حل استغفار ہے. الجھنوں کو سلجھانے کا واحد حل استغفار ہے. پریشانیوں کو دور کرنے کا واحد حل استغفار ہے. ٹینشن فری ہونے کا واحد حل استغفار ہے. بندہ استغفار کرے اللہ رب العالمین اسے ٹینشن فری کر دے گا، اس کی مصیبتیں دور کر دے گا اگر بندہ استغفار کرے. آپ دیکھیے امام حسن بصری، اس واقعے کو سنا کر میں بات ختم کروں گا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک کسان آیا، پیشے سے کسان تھا. اس نے حسن بصری سے سوال کیا امام محترم بارش نہیں ہو رہی ہے، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں، میں کیا کروں؟ آپ دعا کیجئے میں کون سا عمل کروں؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ استغفر اللہ، استغفار کرو. دوسرا شخص آیا، تاجر تھا، بزنس مین تھا. اس نے کہا امام محترم میں تاجر ہوں، پیشے سے بزنس مین ہوں، محنت کرتا ہوں لیکن نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ استغفر اللہ، استغفار کرو. تیسرا شخص آیا، کہا کہ شادی ہوئے کئی سال گزر گئے ہیں، اولاد سے محروم ہوں، کوئی نسخہ بتائیے، کیا کروں، کوئی عمل بتائیے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ استغفر اللہ، استغفار کرو. جو شاگرد موجود تھے حیران و پریشان، آپ نے تینوں کو ایک ہی جواب دیا. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے اپنی طرف سے جواب نہیں دیا، قرآن یہ جواب دے رہا. سورہ نوح اٹھا کر پڑھو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ رب العالمین سے استغفار کرو. اگر تم استغفار کرو گے یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے گا. یہ فائدہ جس نے جو ہے قحط سالی کا سوال کیا قرآن نے جواب دیا استغفار کرو، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرے گا، فصلیں لہلہانے لگے گی. اور دوسرا جواب جو سوال کیا اس نے کہ تجارت ٹھپ پڑ گئی، ظاہر سی بات ہے جب فصلیں برباد ہوں گی معیشت تباہ ہو جائے. آپ دیکھیے ابھی جو طوفان آیا کتنا زبردست طوفان، جو پھلدار درخت تھے سب کے سب جو ہے باغ کے باغ تہس نہس ہو گئے. باغ کتنی زبردست تجارت ہوتی تھی، آم کی تجارت، جو ہے کاجو کی تجارت، ناریل کی تجارت، کتنے پھلدار درخت تھے جو سب کے سب تباہ ہو، کتنے پیچھے آ گئے، کتنے پیچھے آ گئے. اگر درخت پھل دیں گے معیشت جو ہے آگے بڑھے گی، جو ہے انسان جو ہے معاشی بحران سے نکلے گا. معاشی بحران سے نکلنے کا واحد قرآن کیا بتاتا؟ استغفار کرو. اگر تم استغفار کرو تو وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اگر تم استغفار کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہارے آل و اولاد میں برکت دے گا، تمہارے مال میں برکت دے گا. اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے باغات کو ہرا بھرا کر دے گا، نہریں نکال دے گا پانی کے لیے. یہ استغفار کے فوائد قرآن میں بیان کیے گئے. دنیاوی اعتبار سے اگر ہم پریشان حال ہیں، بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، تو شریعت ہمیں تعلیم دے ہم استغفار کریں.
رب سے جڑ جائیں، اپنے رب کو راضی کریں، رب کو خوش کریں، یقیناً جو وبائی امراض ہمارے سر پر بگلا رہے، بلکہ عالم انسانیت پر پوری دنیا جس بیماری سے جوجھ رہی ہے، اگر ہم رب سے دعا کریں استغفار کی، یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں اس بیماری سے نجات دے گا۔ شرط یہ ہے کہ صدق دل سے استغفار ہونا چاہیے، ایمان اور یقین کے ساتھ استغفار، صرف ظاہری طور سے زبان سے ادا کریں استغفر اللہ نہیں، قلبی طور پر ایمان اور یقین کے ساتھ پورے توکل کے ساتھ ہمیں استغفار کرنا ہے، تو اللہ رب العالمین کی جناب میں ہمارا استغفار قابل قبول ہوگا اور ہم اس کے بے شمار فوائد دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بکثرت استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے جناب میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جس بیماری نے پوری دنیا کو اپنے جکڑ میں لے لیا ہے، اللہ رب العالمین تو اسے، اس بیماری کو اس دنیا سے ختم کر دے۔ انسان جو ہے معاشی اعتبار سے بحران کا شکار ہے، تنگی کا شکار ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بیماری کو ختم کر کے جو ہے ہمیں وسعت کی زندگی دے، کشادہ زندگی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔